ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مقدس وائس ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صلیب پرستوں کا بیت المقدس پر قبضہ۔ جب فرنگی مسلمانوں کو شکست دینے لگے اور مسلمانوں کو شکست دیتے دیتے بہت آگے بڑھ گئے اور دوسرے شہروں کی طرح فتح کرنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے پیش قدمی کر کے مقرۃ النعمان کا محاصرہ کر لیا۔ اس کی فصیلوں کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ شہر کے باشندے بہت گھبرا گئے اور وہ فصیلوں کو چھوڑ کر گھروں کے اندر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ لہذا فرنگیوں نے شہر کو فتح کر لیا اور شہر کے اندر داخل ہو کر انہوں نے 3 دن تک قتل عام کیا اور 40 دن تک مقیم رہے۔ اس کے بعد وہ غزہ کی طرف کوچ کر گئے۔ آج بھی جس غزہ پر جنگ ہو رہی ہے، اس غزہ کی طرف انہوں نے اس وقت کوچ کر دیا اور صلیب پرستوں نے وہاں پہنچ کر غزہ کا انہوں نے 4 مہینے تک محاصرہ کیا، مگر وہ اسے فتح نہ کر سکے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا مسلمانوں کا، وہاں کے باشندوں کا۔ آخرکار ابن منقذ نے ان سے صلح کر کے ان سے پیچھا چھڑایا۔ وہاں سے وہ حمص پہنچا اور حمص شہر جو کہ انتہائی خوبصورت شہر اور گورنروں کا شہر تھا، جس کا گورنر صحابہ کے زمانے میں ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ رہ چکے تھے، اس شہر کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ اور حمص شہر چونکہ ہیرے جواہرات اور تجارت پر مشہور شہر تھا، جناح الدولہ نے بھی ان سے صلح کر لی۔ یہی صلیب پرست پھر اکا پہنچے، اسے بھی وہ فتح نہ کر سکے۔ وہاں کی مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کی اور خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخرکار بیت المقدس چونکہ سلجوقیوں نے فتح کر لیا تھا اور وہ تاج الدولہ تیتش کے قبضے میں تھا۔ یہ علاقہ اس نے ایک ترکمان سردار جس کا نام سکمان بن ارتیک کو دے دیا تھا، ان کے پاس تھا، مگر جب انطاکیہ کی جنگ ہوئی تو اہل مصر نے ان پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ مصر کی فاطمی حکومت کا سپہ سالار افضل بن بدر الجمالی فوج لے کر بیت المقدس روانہ ہوا۔ وہاں ارتیک کے دونوں فرزند سکمان اور بلغازی اور ان کا چچا زاد بھائی سوع اور بتیجا یاقوتی موجود تھے۔ چنانچہ فاطمی حکومت کے لشکر اس شہر کا 40 دن تک محاصرہ کرتے رہے۔ انہوں نے اس کی فصیلوں پر 40 سے زیادہ قلعہ شکن منجنی کے نصب کر دی تھی۔ آخرکار انہوں نے پناہ دے کر تقریباً سن ہجری 491 میں بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور فاطمی سپہ سالار افضل نے سلجوقی سرداروں یعنی سکمان اور ابو الغازی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں دمشق بھجوا دیا۔ پھر انہوں نے دریائے فرات کو عبور کیا اور سکمان وہاں روحا چلا گیا، وہاں سے ان کو چھوڑ کر، اور ابو الغازی عراق چلا گیا۔ افضل نے اپنا قائم مقام افتخار الدولہ کو بنایا جو دمشق میں تھا۔ فرنگی فوجیں جب اکاکی کے محاصرے میں ناکام رہے، جو میں نے پچھلے آپ کو ابھی بتا دیا، تو انہوں نے بیت المقدس کا قصد کیا اور ارادہ کیا کہ اب بیت المقدس کو ہم قبضہ کریں گے اور ان پر اپنا قبضہ جمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 40 دن تک بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور شہر کے چاروں طرف فوجی دستے متعین کر دی انہوں نے۔ یہی فوجی دستے آخرکار شمال سمت سے داخل ہو کر اسی سال کے ماہ شعبان میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور وہاں غارت گری اور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ فرنگی بیت المقدس میں 1 ہفتے تک مقیم رہے۔ کچھ مسلمانوں نے تو محراب داود میں پناہ لی اور وہیں سے 3 دن تک جنگ کرتے رہے، لیکن آخرکار وہ بھی پناہ حاصل کر کے اسقلان چلے گئے۔ بیت المقدس میں جو ائمہ کرام اور علماء، عباد، زہاد اور مسجد اقصی کے مجاورین شہید ہوئے تھے، جب ان کا شمار کرایا گیا تو وہ 70,000 سے زائد تھے۔ قبہ صخرہ کے قریب چاندی کی 40 قندیلیں معلق تھی، ان میں سے ہر قندیل کی قیمت 3,660 درہم تھی۔ چنانچہ قاضی ابو سعید حروی نے خلافت بغداد میں مسلمانوں کی دردناک فریاد پہنچائی، اور جب انہوں نے فرنگیوں کی مظالم کی دردناک واقعات سنائے
تو کسر خلافت میں ماتم برپا ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ علماء اور معزز سرداروں کی ایک جماعت سلطان برقیاروق کے پاس جائے اور اسے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے آمادہ کرے اور ان کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ کرے۔ اس وفد میں یہ علماء اور معزز حضرات بھی شامل تھے جن کے نام میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ قاضی ابو محمد دمغانی، اور دوسرے نمبر پر ابو بکر شاشی، اور تیسرے نمبر پر ابو الوفا بن عقیل تھے۔ یہ لوگ حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی وقت میں انہیں سلجوقی سلطنت کے ابتری اور محمد بن ملک الپ ارسلان، جس کا نام آج بھی ہسٹریوں میں سن رہے ہو، کہ قتل کی خبر ملی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سلاطین اسلام میں اختلاف موجود ہیں، لہٰذا یہ واپس آ گئے۔ اسی عرصے میں فرنگی اسلامی شہروں پر غالب آتے گئے اور انہوں نے کند فری نامی ایک بادشاہ کو بیت المقدس کا حاکم مقرر کر لیا اور ان پر قبضہ جما لیا۔ جب بیت المقدس کے واقعہ کی خبر مصر میں پہنچی تو مصری سپہ سالار افضل نے فوجوں کو اکٹھا کر کے، جو کہ فاطمی فوج کا سپہ سالار تھا، وہ اسکلان پہنچا۔ اس نے فرنگیوں کو دھمکی کے پیغامات بھیجے۔ انہوں نے اس کا جواب اس صورت میں دیا کہ تیزی کے ساتھ پیشقدمی کرتے ہوئے اسی اسکلان کے قریب جا کر پکڑ لیا، جبکہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ فرنگیوں نے اسے شکست دی اور مسلمانوں کو قتل عام کیا اور ان کے دیہات لوٹ لیے۔ افضل اسکلان میں افضل جو کہ فاطمی حکومت کا سپہ سالار تھا، وہ اسکلان میں محصور ہوا اور اس کی شکست خوردہ فوجیں تتر بتر ہو گئی۔ پھر افضل اسکلان سے مصر چلا گیا۔ فرنگیوں نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اہل مصر نے انہیں 20,000 دینار دینا منظور کیا۔ اس کے بعد وہ بیت المقدس واپس چلے گئے۔ تو دوستو، آج ہم صرف اور صرف آپ کو ہسٹری نہیں بلکہ اسلامی تاریخ اور تاریخی حقائق سے اور اسلامی واقعات اور ان حقیقتوں سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اس لیے آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے چینل پر آئیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی اور اس جیسے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے اسلامی ہیرو، ہم آپ کو سب کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے، الف سے لے کر یا تک، یعنی A to Z ہم آپ کو ایک چیز بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل میں ہمارے ساتھ رہیے اور جڑی رہیے۔ ہر ایپیسوڈ آپ کو انشاءاللہ وقت پر ملتا رہے گا اور آپ ان سے اپنے آپ کو مستفید کر سکتے ہیں۔ اسلام کی انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر کے اور کھول کر بیان کریں گے، تاکہ آپ کو اسلامی حقائق کا پتہ چلے اور آگے آپ ان سے خوب سبق حاصل کر سکیں گے۔ اور آپ یہ تاریخ بالکل مستند کتابوں سے سن رہے ہیں، اس لیے یہ تاریخی حقائق جو بالکل بے غبار کر کے آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے اور آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، سچ ہے اور حق ہے۔ آپ سب کی دعاؤں سے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔